مغرب کے وقت جب خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، جب خیمے لوٹے جا رہے تھے، تب سیدہ زینب مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی، اور جب خیموں کو آگ لگ رہی تھی اس وقت اہل بیت اطہار نے عشاء کی نمازیں ادا کی ہیں۔ تاریخ کا باب دیکھو تو صحیح کتنا دردناک باب ہے، ذرا تاریخ پڑھ کے تو دیکھو، خدا کی قسم آپ دیکھو 72 لاشیں کربلا کے میدان میں پڑی ہیں۔ سیدہ زینب تیرے حوصلے تیرے جرت کو سلام ہو۔ آج اگر کسی ایک گھر سے ایک لاش اٹھ جاتی ہے، ایک جنازہ اٹھ جاتا ہے، پورا خاندان لگ جایا کرتا ہے۔ تسلی دو، ماں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، جب سے بیٹے کی موت کی خبر آئی ہے اس کے حلق سے پانی تک نہیں اترا ہے۔ زینب تیرے حوصلے کو سلام ہے، تیرے آگے ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تیرے بیٹوں کے ساتھ بھائیوں کے بھی لٹے ہوئے لاشیں پڑے ہیں، بتیجوں کی اتری ہوئی لاشیں ہیں جن پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں۔ آج زینب ایسی بے سر و سامانی کا عالم ہے، آج زینب کو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہے، آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے والا بھی نہیں۔ زینب صبر کرنا چلا گیا، خدا کا تھا خدا نے لے لیا۔ خدا کی قسم آج صبر بھی زینب کر رہی ہے، تلقین بھی زینب کر رہی ہے، آج صابرہ بھی زینب ہے، تسلی دینے والی بھی زینب ہے۔ آج کنڈیشن یہ ہے کسی کا ایک چلا جائے کمر ٹوٹ جاتی ہے، زینب کے تو 72 سامنے پڑے ہیں، لیکن صبر کا پہاڑ بن کے علی کی بیٹی نے کھڑے ہو کے دکھا دیا ہے۔ جب میدان کربلا میں رات کا سناٹا ہوا، آدھی رات بیت گئی ہے، علی کی بیٹی چادر تطہیر اوڑھ کر کے غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے لاشوں کے پاس بیٹھ کے پہرا دے رہی ہے۔ دور سے ایک سایہ نظر آیا ہے، جیسے سائے کو آتے دیکھا ہے سیدہ زینب نے ایک گرجدار آواز میں کہا تھا، خبردار اگر ارادہ غلط ہے تو وہی رک جانا، بہت کر چکے ہو ظلم، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا علی کی بیٹی ٹکڑوں میں کر کے رکھ دے گی۔ یہ مت سمجھنا ہم بزدل ہیں، اب حد ہو گئی ہے، اب اور ستم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جیسی اتنی آواز دی ہے ادھر سے مرد کی نہیں بلکہ گورز کی طبع لہجے میں آواز آتی ہے، سیدہ میں کوئی مرد نہیں ہوں، میں خاتون ہوں، آنے کی اجازت دی جائے۔ کہا پھر آجا۔ جب عورت قریب آئی ہے خالی ہاتھ نہیں آئی ہے بلکہ ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کے آئی ہے۔ جب پانی کا پیالہ لے کر کے آئی سیدہ زینب کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ زینب یہ پانی قبول کر لو۔ کہا کون ہو تم؟ کہا ہم میں پانی نہیں چاہیے۔ کہا لے لیجیے، 3 دن گزر گئے ہیں، 4تھی رات آ گئی ہے، آج تو پانی پی لو۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے، ہمارا اکبر پیاسا چلا گیا ہے، ہمارا اصغر پیاسا چلا گیا ہے، اب پانی کا کیا کریں گے ہم؟ جاؤ کہ پانی لے کر کے چلے جاؤ۔ اس عورت کی آنکھ میں آنسو آئے، رو کے کہا زینب معاف کیجئے گا، میرے شوہر نے سر کٹا کر کے جنت میں نام لکھا لیا ہے، میں بھی یہ چاہتی ہوں یہ پانی قبول کر لو تاکہ میرا نام بھی جنت میں آ جائے۔ کہا کس کی بیوی ہے؟ کہا مجھے حر کی بیوی کہا جاتا ہے۔ سیدہ بڑی مشکل سے پانی لائی ہوں، لے لیجئے پانی۔ حضرت زینب نے انکار کیا۔ جانتے ہو جب سید ناراض ہو جائے ایک اصول یاد رکھیے گا، اس کو خاتون جنت کا واسطہ دے دو، ہر کسی کی ٹال سکتا ہے، فاطمہ زہرا کے وسیلے کو سید نہیں ٹال سکتا۔ یہ اصول سیدوں کا ہوتا ہے، یہ اصول سیدوں کا وہ جانتی تھی۔ اس نے آ کے کہا آپ کو آپ کی امی کا واسطہ، سیدہ کائنات کا واسطہ یہ پانی لے لو۔ جب ماں کا نام آیا زینب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ او بھائی مجبور بندہ اگر پردیس میں اپنوں کا نام سنے تو ٹھنڈک یہاں لگتی ہے، یہاں لگتی ہے۔ اور یہ تو وہ تھے جنہیں بغیر بیٹی کہے بغیر آہ کیے جن کے 72 کاٹے گئے، اور پہلی بار کوئی کہہ رہا آپ کو آپ کی امی کا واسطہ ہے، سیدہ کائنات کا واسطہ پانی لے لو۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، پانی کا پیالہ لیا، اور پانی کا پیالہ لے کر کے آپ خیمے کی طرف بڑھی جہاں امام زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں۔ غشی پہ غشی آ رہی ہے، طبیعت بھی خراب ہے، بیمار ہیں، اور باپ کی شہادت کا غم، اکبر کی شہادت کا غم، خاندان کے لٹنے کا غم ہے۔ جا کے چند چھینٹے پانی پہ منہ پہ مارے، اٹھے امام سجاد کا بیٹا کا جی پھوپھی کا پانی پی لیجئے۔ کہا پھوپھی آپ نے پیا کہ نہیں پیا ہے؟ کہتی نہیں بیٹے پہلے آپ پیو۔ کہا نہیں آپ پیجئے۔ کہا نہیں تم نہیں جانتے ہو بیٹے، اصول یہ ہے جس گھر میں چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے، پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے۔ امام سجاد امام زین العابدین نے اتنا سنا، کہا اچھا پھوپھی تو لائیے۔ پانی کا پیالہ لیا، آپ اٹھے ہیں، پیر اس طرح سے اٹھا رہے تھے کہ زمین پہ لکیریں بنتی جا رہی ہیں۔ کہا بیٹے کدھر جا رہے ہو؟ کہا پھوپھی آپ نے اصول بتا دیا ہے جس گھر میں چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے۔ کہا پھر کدھر
किधर जा रहे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए हैं जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी, सैयदा ज़ैनब लेकर के आई, कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना अली के घर का दर्द देखिए तो सही। हजरत सकीना कहती फूफी क्या है? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा अभी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती कि ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है, फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वह पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। थोड़ी ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है, जैसी जमीन पे प्याला गिरा है आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम हो। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, मसलक आला हजरत, ज़िक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन पीपल साना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलामत रहे। माशाअल्लाह। 1:02:25 होने को है। बस इंशाअल्लाह जो बातें रह गई है ना कभी फिर कर ली जाएंगी। खुदा आपको सलामत रख के देखे। मैं बताऊं किसी को मस्जिद संभालनी है, किसी को मदरसा संभालना है, बड़ी बड़ी जिम्मे। हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू तो वो है जो 25 साल बैठ करके उस जमीन पे हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। तो हसन भी बेमिसाल है और हुसैन भी बेमिसाल है। हसन भी नबी का प्यारा और हुसैन भी। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, करबला में हसन की कमाई भी लगी है। कासिम किसके बेटे? किसके बेटे? हजरत कासिम इमामे हसन के। अगर मैं इन दोनों शहजादों की बात करूं ना तो खुदा की कसम ना अकबर की मिसाल है ना कासिम की मिसाल है। वक्त मुकम्मल होने लगा, बस बताने लगा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अकबर और कासिम, अकबर वो हैं जिनकी शक्ल मदीने वाले पैगंबर से मिलती थी। कासिम वो हैं जिनकी सूरत मौलाए कायनात के शहजादे इमाम हसन से मिलती थी। याद रखिए, इमाम हसन से भी मिलती थी और मौला अली से भी मिलती थी। बहुत गौर से। जब ये दोनों शहजादे मदीने में निकलते ना, मदीने में निकलते तो लोग दुकानों से बाहर आ जाते थे। कहा बंद कर दो काम। कहा क्यों? कहा वो आ गया कि जिसके चेहरे में नबी के जलवे नजर आया करते हैं, बंद कर दो। और यहां तक उलमा ने लिखा है जब मदीने वालों को हुजूर की याद आया करती, इकट्ठे होते इमाम हुसैन की चौखट पे आ जाते, कहते जरा जोड़ी बाहर लाओ ना। कहा क्यों? कहा आज दिल कर रहा है कि अली की जियारत भी करें, साथ नबी की जियारत भी कर ली जाए। तो दोनों शहजादों को, हजरत अकबर हजरत कासिम को बाहर निकाला जाता। लोग इन्हें तकते देखते रह जाते क्योंकि इनके चेहरे में मुस्तफ़ा के जलवे नजर आया करते थे। मैं तो हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया। याद रखिएगा शख्सियत है दोनों। ड्रोन आ रहा है क्या? ड्रोन का भी बड़ा मसला चल रहा है। ऐसे देख रहे हैं ना मन के ड्रोन आ गया। खैरियत है ना? चल लूं अभी 10 मिनट और, ठीक है ना? जरा बोले या हुसैन। जो नहीं थके वही बोले या हुसैन। हाँ, बहुत लोग थक चुके हैं, मुझे अंदाजा हो गया है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। भैया अनवर, खुदा सलामत रख के आपको और आपकी पूरी टीम को। अगर आप 10 मिनट बैठे रहेंगे ना, पूरे महफिल भी उठ के चली जाएगी। मैं 10 लोगों को करबला सुना लूंगा। तैयार है ना? खुदा सलामत रखे। दोनों शहजादों को आप देखें, अकबर भी बेमिसाल है और कासिम भी बेमिसाल है। और इनकी जुदाई का फर्क आप देखें, असर कितना बड़ा था इनकी जुदाई का। हुसैन के एक बेटे को अकबर कहा जाता है
اور ایک بیٹی کو صغرا کہا جاتا ہے۔ صغرا وہ ہیں جو مدینے رہ گئی تھی، ٹھیک؟ اکبر وہ ہیں جو ساتھ گئے ہیں۔ جب یہ تحقیق کی جائے کہ حسین صغرا کو کیوں نہیں لے کے گئے تھے، اس میں چند وجوہات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ شادی شدہ تھی، آپ کے شوہر گھر نہیں تھے، اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے بیٹی کو چھوڑ گئے تھے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ملتی ہے کہ بیمار تھی، سفر کی طاقت نہیں تھی، اس لیے گھر چھوڑ گئے تھے۔ تیسری وجہ یہ ملتی ہے کہ صغرا وہ ہیں جس کے چہرے میں خاتون جنت فاطمہ زہرا کے جلوے نظر آیا کرتے ہیں۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ اب یہ وجہ کب سمجھ میں آئی؟ صغرا وہ ہیں جن کا چہرہ فاطمہ سے ملتا ہے، اور اکبر وہ ہیں جن کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، اور یہ دونوں ہم شکل علی کے گھر میں یعنی حسین کے گھر میں۔ کیسے اور کیوں؟ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ جس دن امام حسین کا نکاح ہوا، آپ بھی جانتے ہیں جب کوئی بیٹا دولہا بنے، گھر میں ماں نہ ہو یا باپ نہ ہو، ہزار یار ہوں، ایک کلر کے کپڑے پہننے والے سینکڑوں دوست ہوں، اور لاکھوں روپے کا سیرا سر پہ ہو اور ماں نہ ہونا، تو بڑے سے بڑا خوش نصیب دولہا بھی رونے لگ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو خوشی کے دن دکھائے، آپ بڑے سے بڑے کامیابی کے ایک بڑے معیار پہ فائز ہو جائیں، اور مبارکباد دینے والا باپ نہ ہونا، تو پھر کوئی کامیابی نہیں لگتی ہے۔ میں نے تو صاحب یہاں تک دیکھا ہے، عید کے دن آپ بھی غور کرنا، جب نئے کپڑے پہن کے 2 رکعت پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں جایا کرتے ہیں، تو جن کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھ کے گھر لوٹ جاتے ہیں، اور جن کے ماں یا باپ نہیں ہوتے وہ گھر نہیں آیا کرتے، بلکہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سیدھے قبرستان جایا کرتے ہیں۔ کبھی ان کے درد کا احساس کر کے دیکھو پیارے، جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد لوگ قبرستان کی طرف جا کر کے ماں کی قبر پہ سلام کرتے ہیں، کوئی جا کے ان سے پوچھے ماں باپ کیا ہوا کرتے ہیں۔ اگر عید کے دن بھی ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے تو دولہا بننے کے وقت کس کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہوگی؟ آپ جا کر کے دیکھو، لوگ کہتے ہیں بڑا حسین لگ رہا ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ آج کتنے نصیبوں والا ہے، قاری احمد علی بھی تیرے نکاح میں ہیں، فلاں قاری صاحب بھی ہیں، فلاں قاری صاحب بھی ہیں، لیکن نظریں ڈھونڈا کرتی ہیں، سب ہیں لیکن باپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، سب ہیں لیکن دعائیں دینے والی ماں نظر نہیں آ رہی ہے، سارے لوگ تو ہیں لیکن سر پہ ہاتھ رکھ کر کے نظر اتارنے والی بہن نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب یہ خیالات آیا کرتے ہیں تو بڑے سے بڑے خوش نصیب رویا کرتے ہیں، میرا حسین دولہا بنا ہے، نظریں اٹھی ہیں اوپر کو، سامنے ماں نظر نہیں آئی، حسین کی بے اختیار چیخیں نکل جاتی ہیں، کاش ماں فاطمہ ہوتی، بیٹے کو دعائیں دیتی، جب بے قراری رکھی شام تک روتے رکھے، سوچا باہر نکل جائیں تاکہ تسلی مل جائے۔ جب باہر نکلے ہیں نانا مصطفیٰ کی یاد ستانے لگ جاتی ہے، پھر رونے لگ جاتے ہیں، پھر گھر آتے ہیں، آ کر کے بستر پہ لیٹ گئے، روتے روتے آنکھ لگی، خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، فرماتے شہزادے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جب تم رویا کرتے ہو تو میرے جگر پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جی نانا معلوم ہے۔ کہا پھر رو کیوں رکھے ہو؟ کہا نانا روم کیوں نہ، اگر گھر میں رہتا ہوں تو ماں کی یاد ستاتی ہے، باہر جاتا ہوں تو آپ کی یاد ستاتی ہے۔ کہا پھر وہ راستہ بتا دے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے تیرا دکھ کم ہو جائے؟ تب میرے امام نے کہا تھا نانا دعا کر دیں، اگر اللہ بیٹا دے تو ایسا دے جس کی شکل آپ کے چہرے سے ملتی ہو، اور بیٹی دے تو ایسی ہو جس کا چہرہ ماں فاطمہ سے ملتا ہو۔ نبی نے دعا دی، خدا نے کرم کیا، اکبر ایسا آیا جسے دیکھو تو مصطفیٰ یاد آئے، اور صغرا وہ ہے جسے دیکھو تو سیدہ فاطمہ زہرا یاد آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر حسین کانفرنس، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی